ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ مبلغ محبوب عوام جناب حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اہل حدیث یوتھ فورس سودرا کے نوجوانوں کی طرف سے اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اور اہل علاقہ کی طرف سے اپنے مہمان خصوصی محترم جناب عزت مآب عالمی شہرت یافتہ مبلغ مولانا محمد ناصر مدنی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً سہلا مرحبا۔ اور ان لوگوں کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں جو یہ بات پھیلا رہے تھے کہ ناصر مدنی صاحب نہیں آئیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کے بیانات اصلاحی معاشرے کے نوجوانوں کے لیے یقیناً ایک اصلاح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں احباب سے گزارش کرتا ہوں خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ چلو بیٹھے۔ حضرات نیچے بیٹھے ہیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں، نیچے بیٹھ جائیں، سارے دوست نیچے بیٹھے۔ اب میں آپ کے سامنے نہایت ہی مختصر وقت کے لیے اپنے نہایت ہی محترم قائد پنجاب جناب مفتی کفیتullah شاکر صاحب کو، جو کہ ناظم تبلیغ ہیں مرکزی جمعیت الحدیث ہوا پنجاب کے، ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں اور ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ حضرات 15 مارچ کو چوک علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ تلواڑہ میں ایک عظیم الشان سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں پروفیسر حافظ عبدالرہ ساجد صاحب اور مولانا محمد اکبر اسد صاحب۔ دیگر خطبہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ سے گزارش ہے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے جن دوستوں نے محنت کی ہے، ملک شماش خلیص، جماعت بٹ اور میر بمد بلال، سیف اللہ اور دیگر احباب، بڑوں میں محترم جناب نجیب اللہ ملک صاحب جو کہ صدر بھی ہیں مسجد کے، پریس کلب کے چیئرمین بھی ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر سلان اختر افغانی صاحب، ملک ضیاء صاحب، نصر اللہ عراقی صاحب، ملک سیف اللہ صاحب، دیگر ان کے رفقا، اور اس طرح میڈیا والوں کا میں شکر گزار ہوں جو پوری ٹیم کے ساتھ الحمدللہ تشریف فرمائیں، رانا عبدالرشید صاحب اور دیگر احباب، اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائیں۔ اس طرح ڈاکٹر اقبال صاحب جن کا خصوصی طور پہ محبت بھی یا تعاون بھی اس پروگرام میں۔ حضرات اب آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے خطاب کرتے ہیں محترم جناب مفتی کفیتullah شاکر صاحب، اپنے جاگنے کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مفتی کفیتullah شاکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی اس پروقار عظیم الشان فقید المثال
پرشکو کانفرنس کی کامیابی پہ مسجد کی انتظامیہ کے سربراہ ملک نجیب اللہ صاحب، اس مسجد کے خطیب، نائب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد عمر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، برادر مکرم آبرو صحافت جناب ڈاکٹر ارسلان اختر صاحب اور مسجد کی تمام انتظامیہ، نمازی حضرات، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کی جہد مسلسل اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور آج سامعین کا جمع غفیر بھی ہے، اور اشتہار پہ مشتہر ہونے والے تمام علماء کرام اللہ کے فضل سے بر وقت آپ کی مسجد میں تشریف فرما بھی ہیں۔ یہ آپ کا اخلاص ہے، آپ کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت اس محبت اور اخلاص کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالی دنیا آخرت میں آپ کو عزت سے سرفراز فرما دے۔ الحمدللہ، محبوب عوام، مقبول عرب و عجم، عالمی شہرت یافتہ خطیب، واعظ، مقرر حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ ان کا مفصل خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ سفیر ختم نبوت حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ، اور خطیب ذیشان حضرت مولانا حافظ سیف الرحمان عاصم صاحب، مرکزی چیئرمین تحفظ علماء اہل حدیث کونسل پاکستان، آپ سے ہم کلام ہو چکے، اور حضرت مدنی صاحب نے سفر کر کے ابھی 2 بیان اور انشاءاللہ فرمانے ہیں، اس لیے صرف 2 باتیں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ مدنی صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ بلند آواز نال آمین کہہ دیو، مولویاں دے واسطے آمین کہو گے، مولوی تواڈے لیے دعا کرنگے، بلند آواز نال آمین کہو۔ علماء کرام دا تواڈے نال بڑا محبت دا رشتہ ہے۔ یہ او عظمت والے لوگ نے، بچہ دنیا تے جنم لیندا ہے، کان اندر اذان کہندے نے، جوانی نو پہنچدا ہے، نکاح دا خطبہ دیندے نے، کوئی بزرگ دنیا تو چلا جاندا ہے، جنازہ پڑھاندے نے۔ جنہ محبت دا رشتہ عوام نال عالم دین دا کسے بھی طبقہ فکر دے دوسرے بندے دا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انہاں دا اکرام، احترام، اور انہاں واسطے دعا تسی کرو، اللہ دنیا آخرت دے اندر تانوں انشاءاللہ بھاگ لا دے گا انشاءاللہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدہ کی خدمت، ترویج، اشاعت جو علماء اہل حدیث نے کی ہے، ساری امت مل کر اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ وقت ہوتا میں تفصیل سے بات کرتا، صرف 2 باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام فاتح قادیاں ابو الوفا حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ہر محاذ پہ تحریر کے ذریعہ سے، تقریر کے ذریعہ سے، مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ کے ذریعہ سے جب مرزا کی راہیں مسدود کر دیں تو مرزا قادیانی نے پریشان ہو کر ایک اشتہار شائع کیا۔ اس اشتہار کا عنوان یہ تھا کہ مجھے مولانا ثناء اللہ نے کذاب کہا، دجال کہا، مفتری کہا، مفسد کہا۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں سچے کی زندگی میں جھوٹا ہلاک ہو جائے، تاکہ دنیا کے سامنے حق واضح ہو جائے۔ حضرات، شیخ الاسلام فاتح قادیاں حضرت امرتسری رحمہ اللہ تعالی اشتہار پہنچا، اپنے رسالہ ہفت روزہ اہل حدیث میں
اس چیلنج کو قبول کیا اور رب کی بارگاہ میں مبالغہ کی دعا کی. کہا اللہ میں تیرا فقیر اور عاجز بندہ ثناء اللہ امرسری تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اب حق کو واضح کر دے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دے، دنیا کو پتہ چل جائے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، صادق کون ہے، دجال کون ہے، صراط مستقیم پہ کون ہے، صراط جہیم پہ کون ہے، ناچی کون ہے، کذاب اور مفتری کون ہے، سرور کائنات کی رفاقت کا حقدار کون ہے، اور قیامت کے روز اللہ رب العزت جس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے وہ بدبخت اور بد نصیب کون ہے. حضرات یہ اشتہار شائع ہوا، حضرت امرسری کا اعلان شائع ہوا. ابھی اس اعلان کو شائع ہوئے 1 سال 1 ماہ گزرا تھا. اللہ رب العزت کے فضل سے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. مرزا قادیانی لاہور کے برانڈرتھ روڈ پہ اپنے ایک مرید کے گھر، ناپاک ذریت کے گھر، واش روم میں حیضہ کی موت مر گیا. اور شیخ الاسلام حضرت امرسری رحمہ اللہ تعالی اس کے جہنم واصل ہونے کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہے، 2 سال زندہ نہیں رہے، صرف 5 سال زندہ نہیں رہے، صرف 10 سال زندہ نہیں رہے، بس بلکہ اس کے جہنم واصل ہونے کے بعد حضرت شیخ الاسلام فاتح قادیاں 40 سال تک زندہ رہے اور سرور کائنات کی ختم نبوت کا دفاع فرماتے رہے. قیام پاکستان کے بعد 15 مارچ سن 1948 سرگودا میں حضرت شیخ الاسلام کی وفات ہوئی اور کائنات پہ حق واضح ہو گیا. مرزا اور اس کی دعوت، اس کے پیروکار صراط جہیم پہ ہیں. مولانا ثناء اللہ اور حضرت کے عقیدت مند اللہ رب العزت کے فضل سے صراط مستقیم پہ ہیں، ناجی گروہ ہیں، اور قیامت کے روز سرور کائنات کی رب کی جنت میں رفاقت کے حقدار ہیں انشاءاللہ. حضرات مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ مرزا کے مرنے کے بعد 40 سال تک زندہ رہے. قادیاں میں اہل اسلام نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، سیرت تاجدار ختم نبوت کانفرنس. ہر مکتبہ فکر کے علماء، ہر طبقہ فکر کے علماء اس کانفرنس میں شریک ہوئے. حضرت امرسری کو دعوت دی گئی. مولانا قادیاں میں پہنچے اور قادیاں میں جانے کے بعد جلسہ کی انتظامیہ انجمن اسلامیہ نے کہا مولانا قادیانی کہتے ہیں مرزا قادیانی مولانا کے ساتھ مبالغہ کی موت نہیں مرا تھا. اگر مولانا ثناء اللہ قادیاں کے جلسہ میں اس بات کا اعلان کر دیں، حلف اٹھا کے کہہ دیں مرزا میرے ساتھ مبالغہ کی موت مرا تھا اور اس کے بعد 1 سال زندہ رہ جائیں، ہم مرزا کی نبوت کو چھوڑ دیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیں گے. حضرت شیخ الاسلام اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوئے. خطبہ مسنونہ کے بعد اعلان کیا میں فقیر ثناء اللہ، فقیر بارگاہ سمدی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کبریائی کی قسم مرزا میرے ساتھ مبالغہ کی موت مرا تھا، اور اس اعلان کے بعد تم 1 سال کا تقاضا کرتے ہو. سن لو مجھے 5 سال تک موت نہیں آئے گی. حضرات علماء کرام نے کہا مولانا موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کس زمین پہ آ جائے، کس موڑ پہ آ جائے. انہوں نے 1 سال کا تقاضا کیا، آپ نے 5 سال کا اعلان کر دیا. حضرت امرسری بولے، کمال بولے اور اپنی زبان سے موتی رول لے. فرماتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو، موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. سن لو میرا آقا کی ختم نبوت پہ، سرور کائنات کی
ختم المرسلین پہ اعتماد، تیقن اور یقین اتنا پختہ ہے، کبریائی کی قسم اگر میں آج اعلان کر دیتا کہ مجھے 50 سال تک موت نہیں آئے گی، ختم نبوت کی صداقت کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے 50 سال تک بھی موت نہ دیتا۔ حضرات اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، حضرت شیخ الاسلام بیمار ہوئے، قاتلانہ حملے ہوئے، ان کا بیٹا شہید ہوا، ان کے کتب خانہ کو جلایا گیا، ہجرت کا سفر برداشت کیا۔ حضرات بیماری کے عالم میں حضرت امرسر کے ہسپتال میں داخل ہیں، علاج معالجہ جاری ہے، ڈاکٹر قادیانی ہے۔ علماء کرام تیمارداری کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے، کہنے لگے حضرت یہ ڈاکٹر قادیانی ہے، آپ نے 5 سال زندہ رہنے کا اعلان کیا ہوا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، یہ قادیانی ڈاکٹر تمہیں زہر کا انجیکشن لگائے گا، ایکسپائر میڈیسن دے گا، آپ کی موت کی راہ کو ہموار کرنے کی کوشش کرے گا، اس ہسپتال کو چھوڑ دیجئے، لاہور میں آپ کا علاج کروائیں گے، مسلمان ڈاکٹر سے کروائیں گے، سرور کائنات کے سچے غلام سے کروائیں گے، اس ہسپتال کو چھوڑ دیجئے۔ مولانا فرمانے لگے تم ٹھیک کہتے ہو، سن لو آقا کی ختم نبوت کا عقیدہ اتنا پختہ ہے، پکا ہے، سچا ہے، سچا ہے، کبریائی کی قسم ہے، اگر قادیانی ڈاکٹر مجھے زہر کا انجیکشن بھی لگا دے گا، ختم نبوت کی صداقت کی وجہ سے مجھے پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ حضرات یہ ہمارے اکابر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سفیر ختم نبوت حضرت مظہر صاحب نے ختم نبوت کی تحریک کا بیڑا اٹھایا ہے، پاکستان کے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک قادیانیوں کا تعاقب جاری ہے۔ آئیے آقا کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اور قیامت کے روز سرور کائنات کے دست اقدس سے حوض کوثر، جام کوثر نوش فرمانے کے لیے ختم نبوت کی تحریک کا حصہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔